کو ہم معلوم کریں اور اس میں اگر ہم کوئی ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہوں تو اس ہاتھ بٹانے کی بھی کوشش کریں۔ تو الحمدللہ اس بات سے بہت ہی دل خوش ہے، اور آپ حضرات کو دیکھ کر قلب میں ایک سرور کی لہر ہے کہ یہ سب جتنے بھی حضرات یہاں سے تکمیل کر کے جاتے ہیں یا جو پڑھتے ہیں، چاہے ہم صورت آشنا بھی نہ رہے ہوں، لیکن ان کے ساتھ ایک قلبی محبت اور قلبی سرور ہمیشہ رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ سب کے لیے دعا کی بھی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرمائے۔ یہ دعا کرنے کی بھی توفیق ہو جاتی ہے آپ سب حضرات کے لیے۔ اور یہ در حقیقت آپ وہ دارالعلوم کی وہ کھیتی ہے کہ جو الحمدللہ اب برآور ہوئی ہے، اور اس کے پھل دنیا اٹھا رہی ہے، دنیا کھا رہی ہے۔ آپ حضرات جن خدمات میں مصروف ہیں تو وہ الحمدللہ ایسی ہیں کہ جس کا فیض انشاءاللہ اپنے علاقوں میں بھی پھیلے گا، اور دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ اس کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلائیں گے۔ تو میں پہلے تو آپ حضرات کو اس اجتماع پر مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اپنی قلبی مسرت کا بھی اظہار کرتا ہوں۔ جہاں تک نصیحتوں کا تعلق ہے، اب تو خود آپ سے نصیحت مانگنی چاہیے۔ کبھی وقت تھا کہ بھئی ہم آپ کو نصیحت کرتے تھے، اب تو ماشاءاللہ آپ جو ہیں وہ مقتدا اور رہنما اور قائد کی حیثیتیں رکھتے ہیں اپنی اپنی جگہ، لہٰذا آپ سے نصیحت لینی چاہیے کہ بھئی ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں۔ ماشاءاللہ آپ سب اپنی اپنی جگہ پر ایک تدریس کا، کتابت کا اور دوسرے دینی مصروفیات میں آپ حضرات مشغول ہیں، تو اس لیے نصیحت کا تو میں اہل نہیں ہوں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے سارے تعلیم، تعلم، تدریس، وعظ، کتابت، دعوت، تبلیغ، سب کی روح جو ہے وہ اخلاص اور تعلق باغ ہے۔ اخلاص للہ، کہ جو کام کریں تو اس میں اصل نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو، اور باقی ساری چیزیں وہ ضمنی ہیں، اصل مقصود اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہو۔ آج کل حب جاہ اور حب مال، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم لوگوں کے لیے ایک فتنہ بنی ہوئی ہے، اور ان سے بچنا، اپنے آپ کو اس سے بچانا، یہ ایک طرف ضروری بھی ہے اور دوسری طرف دشوار بھی ہے۔ یہ حدیث تو آپ سب حضرات نے پڑھی ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد نہیں مچائیں گے جتنا حب جاہ اور حب مال انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور آج کل صورتحال یہ ہے کہ ایک فتنہ جو ہمارے اندر راہ پا رہا ہے، وہ یہ کہ یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ عوام ہمیں کیا کہیں گے، عوام ہمیں کس نظر سے دیکھیں گے، عوام کی ہمیں خوشنودی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بہت سے موقع پر یہ جملے کبھی کبھی سننے میں آئے کہ آپ اگر یہ کام کر لیں تو قوم آپ کو بڑا سراہے گی، قوم کو آپ مطمئن کر سکیں گے، قوم کو آپ جواب دے سکیں گے۔ تو یہ سوچ کہ قوم کو ہم کیا جواب دیں گے، عوام کو کیا جواب دیں گے، یہ سوچ در حقیقت اصلاً غلط ہے۔ اصل سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس بات کو پسند فرمائیں گے۔ اگر ایک آدمی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر جو کوئی کام اس طرح کر رہا ہے کہ گمنامی کی حالت میں کر رہا ہے، اور وہ اسی گمنامی کے اندر خالص اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے،
تو وہ بسا اوقات مشہور لوگوں سے کہیں آگے بڑھ جائے. میں پرسوں میرے پاس آئے تھے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نورانی قاعدہ لکھا ہے. ان کے پوتے میرے پاس آئے. تو اس وقت مجھے یہ خیال ہوا اور میں نے کہا بھی کہ یہ نورانی قاعدہ جو حضرت نے انہوں نے تصریح فرمایا، تو وہ اس سے پہلے ہمارے ہاں جو قاعدہ بغدادی چلتا تھا، قاعدہ بغدادی پڑھایا جاتا تھا. اس قاعدہ بغدادی میں تجوید کی اتنی مشق نہیں ہوتی تھی، تجوید کا اتنا خیال نہیں ہوتا تھا. حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نورانی قاعدہ تعریف کر دیا. ان کی کوئی اور ایک تصنیف کسی نے مجھے ذکر کی کہ وہ بھی ہے، لیکن وہ اتنی مشہور نہیں ہے. یہ چھوٹا سا نورانی قاعدہ الف با تا جس میں لکھی ہوئی ہے اور جس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو آپ اس کی مقبولیت دیکھیے اور اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کو انہوں نے دین کی طرف لائے، کس طرح قرآن کریم کی تعلیم کا وہ سرچشمہ بن گیا. یہاں تک کہ ہمارے بڑے قاری صاحب حضرت مولانا خلیفۃ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام القراء، جب بڑے بڑے علماء بھی ان کے پاس آتے تھے قرآن کریم صحیح کرنے کے لیے یا تجوید کے لیے یا اپنے پارہ سنانے کے لیے، تو پہلے وہ ان کو نورانی قاعدہ ہی پڑھاتے تھے. کہتے بھائی نورانی قاعدہ پڑھ لو مجھ سے، باقی پھر آگے سب ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ ایک چھوٹا، کتنے صفحات ہوں گے، مشکل سے 20-25 صفحات ہوں گے. وہ چھوٹا سا نورانی قاعدہ وہ پوری دنیا کو منور کر گیا. کس اخلاص کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوگا اور کس للہیت کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت عطا فرمائی اور قبولیت عطا فرما کر اس سے کتنے لوگوں کو سیراب کر دیا، جہان کو سیراب کر دیا. تو ایک چھوٹا سا کام ہو لیکن اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی قبولیت، اس کا مقبول ہونا یہ سارے جہان کو سیراب کر دیتا ہے. میرے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ جب میں نے کوئی چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا، شاید آداب المساجد کا لکھا، جس میں مسجد کے آداب کا ذکر تھا. تو میرے ایک ہم سبق تھے، وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. تو میں نے اس کو آداب المساجد کا، مجھے نام سے ہی یاد دینا، چھوٹا سا رسالہ تھا، وہ رسالہ لکھا ہے. اگر جاؤ تم کی کیا فضول کام میں لگتے ہو، کوئی اتنا بڑا تمہیں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور اٹھا کے تم نے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھنے شروع کر دیے. اور دیکھو میں موطا امام مالک کی شرح لکھی اور موطا امام مالک کی شرح اس طرح لکھ رہا ہوں کہ اس کے ہر راوی پر سارا کلام اور اس کے ایک لفظ کی نحوی، صرفی، لغوی تحقیق اور اس سے نکلنے والے مسائل کا مکمل بیان، یہ سب لکھتا ہوں. پھر دیکھو جب وہ چھپے گی تو دنیا کیا اس کو کیا مقام دے گی اس شرح کو. تو حضرت صاحب ظاہر فرمانے لگے کہ بھائی یہ تو آپ کا محققانہ آپ کا کام ہے، میں تو ایک چھوٹا چھوٹا جو مسلمانوں کے لیے کچھ فائدہ مند چیز ہو جاتی ہے، دل میں آ جاتی ہے تو لکھ دیتا ہوں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے چھپ بھی جاتا ہے، لوگوں کو جن کو پڑھ لیا انہوں نے ان کو فائدہ بھی پہنچ گیا. آپ کے یہ محققانہ جو مباحث ہیں، ان محققانہ مباحث کو اول تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ اس کی تکمیل کر لیں. اول تو جس طرح سے آپ نے آغاز کیا ہے، تو چونکہ آپ نے بے تکلفی تھی تو فرمانے لگے تم نے جو آغاز کیا ہے مجھے نظر نہیں آتا کہ تم پورا کر سکو گے اس کو، اور اگر کر بھی لیا تو یہ چھپ جائے یہ بھی پتہ نہیں، اور چھپ بھی گیا تو اس سے فائدہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا مجھے ابھی اللہ ہی کو معلوم ہے. تو حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے ہمیشہ
کہ مجھے محقق لوگ زیادہ نہیں چاہیے، مجھے اللہ والے چاہیے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ کہ بھئی لوگوں میں کس بات سے شہرت ہوگی، کس بات سے مقبولیت حاصل ہوگی، کس بات سے لوگ خوش ہوں گے، یہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں رہا، جن کا ہم نام لیوا ہیں، حضرات اکابر علماء دیوبند جن کے ہم نام لیوا ہیں، انہوں نے جو کام کیا وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس میں کسی عوامی شہرت یا عوامی مقبولیت کو انہوں نے پیش نظر نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے ان کے علوم میں برکت بھی عطا فرمائی، ان کے کارناموں میں کا فائدہ امت کو پہنچا، اور ان کی ایک ایک ان کا ایک کام جو ہے وہ آج تک ہمارے لیے مشن راہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ میں اپنے آپ سے خطاب پہلے کر رہا ہوں، آپ سے اپنے واسطے کے ذریعے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ، اللہیت کے ساتھ جو کام بھی کریں، چاہے چھوٹا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ اس کی مقبولیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا۔ اور تو اخلاص ہو، للہیت کے ساتھ ہو، اور ساتھ میں اس کے اندر نافعیت، کہ لوگوں کو نافعیت، لوگوں کو نفع پہنچے اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو بس یہ دو چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اپنے کاموں میں مد نظر رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائیں گے۔ ابھی دیکھو کچھ دن پہلے حضرت مولانا محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، حضرات کو پتہ ہے، اور میرا خیال ہے آپ سب حضرات کے استاد بھی رہے ہوں گے، آپ نے ان سے دورہ حدیث بھی پڑھا ہوگا، جن حضرات نے تخصص کیا ہے تو انہوں نے بھی ان سے استفادہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، بہت تکلیفیں اٹھائیں، اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان تکلیفوں سے نجات دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے گوشے تنہائی میں نام و نمود سے ہٹ کر اپنے کام میں مشغول رہتے تھے، درس دے دیا، فتوے کی نگرانی کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو اپنے مقام قرب میں جگہ دی ہوگی۔ امید ہے آپ حضرات ان کے لیے دعا بھی کرتے ہوں گے، اور دارالعلوم کو جو نقصان پہنچا ہے ان کے وفات سے، اس کے لیے بھی آپ دعا کرتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ترقی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی یہ دو تین باتیں تھیں۔ میں جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس اجتماع کا اصل فائدہ یہ ہونا چاہیے جو آپ نے سوالات کی شکل میں مرتب کیا ہے۔ اصل فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ حضرات جہاں کام کر رہے ہیں وہاں اگر کوئی مشکلات درپیش ہے، کوئی سوالات اٹھ رہے ہیں، کوئی آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس میں وہ اگر سامنے آئے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرہ سب سے زیادہ فائدہ ہے، کہ اس میں ہم اگر کوئی ہاتھ بتا سکتے ہیں، کوئی آپ کی خدمت میں کوئی تجویز پیش کر سکتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی اول طعام بعد کلام، تو ٹھیک ہے، پر اسی حساب سے اب کھانے کی نشست پر بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات ہوتی رہے گی، اور پھر اس کے بعد جیسا کہ تجویز ہے تو وہ سوالات کی محفل بھی انشاءاللہ کریں گے، اور وہی اس کا مقصود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس آمد پر اور یہاں پر صبر کرنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کو نافع اور مفید بنائے، اور اس سے ہمیں کام کی مزید جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت سے جذبہ مزید پیدا ہو، اور خدمت کریں گے ایسے جزاکم اللہ خیرا۔ جیسا کہ استاد محترم نے ہمارے محبوب اور ہر دل عزیز استاد حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرمایا، ہم استاد جی کے سامنے اپنے دل کی جو حالت ہے وہ الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتے،
کہ ایک بچہ ہو اور 15 سال بعد گھر آ جائے اور ان کے والدین میں سے ایک موجود نہ ہو تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی، وہی حالت آج ہماری ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جو فضلاء ہیں، سب دوست ہیں، ان کے جذبات کی ترجمانی کے لیے اپنے جتنے فوت شدہ اساتذہ ہیں جو 15 سالوں میں وفات پائے، اس سلسلے میں ہمارے دورالحدیث کلاس کے جو امیر صاحب تھے، ہم نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ آ کر تمام فضلاء کے جو جذبات ہیں ان کا اظہار کریں اور استاد محترم سمیت جتنے بھی اساتذہ کرام جو وفات پا چکے ہیں ان کا ذکر خیر فرمائیں، تاکہ تمام فضلاء اور اساتذہ ان کو اپنے دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ امیر مولانا غلام مصطفیٰ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تمام اپنے بہت ہی مشفق اور بہت ہی محترم کچھ باتیں آپ تمام احباب کی ترجمانی کرتے ہوئے ذکر کرتا ہوں۔ اپنے بڑوں سے یہ بھی سنا، دل کی گہرائی بلکہ دل کی سچائی سے یہ باتیں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو ہم سب کے لیے اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے دور حدیث کے طلباء کے اس کے دل کی آواز کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی جو استاد محترم سے اخلاص اور للہیت و نافیت کی باتیں سنی ہیں اور یہ ہمارا قرہ امتیاز ہے، اللہ تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام فضلاء کو ایک طویل عرصہ کے بعد دوبارہ مادر علمی میں ایک ساتھ جمع فرما دیا، جہاں ہمیں اپنے ساتھیوں سے ملاقات اور ان کے احوال جاننے کا موقع ملا، وہیں ہمیں اپنے پیارے محترم اساتذہ کرام کی دوبارہ زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا اور ان کی شفقتیں، دعائیں سمیٹنے اور ان کی قیمتی نصائح سے بہرہ مند ہونے کا موقع بھی میسر آیا۔ بے شک اس وقت اس پرفتن دور میں اللہ جل جلالہ نے ہمیں دین سے جڑے رہنے کی جو توفیق بخشی ہے، اور اللہ پاک نے جن جن مواقع پر ہم سے دین کا کام لیا ہے اور لے رہے ہیں، اس میں سب سے اہم کردار ہمارے پیارے محترم اساتذہ کرام کا ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کی طرح ہماری تربیت بھی فرمائی اور علم کے زیور سے ہمیں آراستہ فرمایا۔ فجزاہم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ یہاں اس موقع پر ہم اپنے ان اساتذہ کرام کو انتہائی شدت سے یاد کر رہے ہیں جو اس وقت ہم میں موجود نہیں۔ آڈیو آواز کی صورت میں استاد المکرم حضرت مولانا محمود اشرف صاحب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہوئے بھی دل پر شاد گزرتا ہے، لیکن استاد محترم ہی کے الفاظ ہیں، بس جب غم تازہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اس صدمے کو کم کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہم اپنے ان اساتذہ کرام کو انتہائی شدت سے یاد کر رہے ہیں جو اس وقت ہم میں موجود نہیں اور اس دار فانی سے رخصت ہو کر دار بقا کی طرف کوچ فرما گئے۔ ان اساتذہ کرام میں استاد المکرم حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ، استاد محترم حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمہ اللہ، استاد محترم اور ہمارے نوٹ پلک صحیح کرنے میں اور ہر چیز میں، جیسے اس مجلس کی جب ابتدا ہوئی تھی استاد محترم اس وقت ابھی تشریف نہیں لائے، تو ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی برادر مکرم نے ذکر کیا کہ استاد محترم نے اس شعر کے بعد فرمایا جو ابہام میں لطف ہے وہ تصریح میں نہیں۔ استاد المحترم ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز، ان کی قبر پر حاضری صبح ہوئی، لکھا ہوا تھا فدائے دارالعلوم، اور حقیقت ہے وہ اس کے حقیقی ترجمان تھے۔ حضرت استاد المحترم مولانا رشید اشرف صاحب سیفی رحمہ اللہ علیہ، استاد محترم حضرت مفتی اصغر علی ربانی صاحب رحمہ اللہ علیہ، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب استاد محترم رحمہ اللہ علیہ، اور استاد محترم حضرت مولانا افتخار احمد اعظمی رحمہ اللہ علیہ، اور ہمارے ہر دل عزیز استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمہ اللہ علیہ شامل ہیں۔ نور اللہ مرقدہم وجعل الجنۃ مثواہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ان تمام اساتذہ مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے اور ان حضرات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین درجات سے سرفراز فرمائے۔
اور ہم تمام تلامذہ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حضرات کا فیض تا قیامت جاری و ساری فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا. چونکہ حضرت استاد محترم نے الطعام قبل الکلام کا اعلان بھی فرما دیا، میں مزید آپ کے اور کام کے درمیان رکاوٹ نہیں بننا چاہتا. صرف آخری جو ہمارا طے شدہ پروگرام ہے اس کا یہ ہے کہ یہ جو اجتماع منعقد کیا گیا، اس میں جن دوستوں نے اور جن احباب نے، جن افراد نے اس میں تعاون کیا، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں برادر مکرم مولانا دانش رفیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب ولايت جامعہ دارالعلوم کراچی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک طویل عرصے کے بعد اس کے اندر یہ ڈونگیا وغیرہ بھی یا بڑے اکابر سب یہاں پر بیٹھیں گے. مادر علمی جامعہ دارالعلوم کراچی میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. فللہ الحمد ولہ الشکر. اس کے بعد ہم استاد محترم حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ ورعاہ وادام ظلہ علینا کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے بے پناہ شفقت اور محبت کا معاملہ فرماتے ہوئے اس اجتماع کی اجازت پر حمد فرمائی اور آج اپنا قیمتی ترین وقت نواز کر اس اجتماع کو رونق بخشی. اللہ حضرت والا کا سایہ بخیر و عافیت تعدیر ہمارے سروں پر قائم رکھے. آمین. اس کے بعد ہم حضرت ناظم صاحب راحت علی ہاشمی صاحب اور استاد محترم مولانا اسحاق صاحب کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے انتہائی شفقت اور محبت کا معاملہ فرماتے ہوئے اس اجتماع کے انعقاد کی اجازت مرحمت فرمائی. اس کے ساتھ ساتھ ہم جناب محترم اشرف ملک صاحب، جناب مشتاق ستی صاحب، ناظم مطبخ جناب مہتاب صاحب، جناب مولانا عبد المستعان صاحب اور جامعہ کے دیگر حضرات کے بھی انتہائی شکر گزار ہیں جن کے مخلصانہ تعاون کی بدولت اس اجتماع کا انعقاد ممکن ہو پایا. فجزاہم اللہ خیرا احسن الجزاء. اور آخر میں ہمارے جو ساتھی ہیں جناب مولانا ظفر شریف صاحب، جناب مولانا انوار الحق صاحب، جناب مولانا خباب صاحب، جناب مولانا آفتاب مسعود صاحب اور دیگر ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ جن کی شبانہ روز محنت کی وجہ سے یہ اجتماع ممکن ہو پایا. اللہ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ. اب ترتیب کھانے کی بنے گی، جو انتظامیہ نے جو ترتیب دی ہے اسی کے مطابق کھانا شروع ہوگا. جزاکم اللہ خیر. اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ وہ دائیں طرف بھی کچھ نشستیں ہیں اور بائیں طرف بھی کچھ نشستیں ہیں، وہاں پر تشریف فرما ہوں اور کھانا تناول فرمائیں. حضرات اساتذہ کرام. یہاں پر کیا نکلائیں گے؟ یہیں پر دیں گے نا. ہاں اس کو پکڑیں، بسی اس کو پکڑیں ادھر پکڑیں. اب پکڑے نا، اس کو پکڑنے. حضرات اساتذہ کرام کو وہاں پر ترتیب دے دی. اس کی بھی ضرورت ہے، اس کو اوپر دے دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. الحمد للہ. کھانے والے کو بول دیتے ہیں کہ وہ یہاں پر لے کر یہاں پر کون ہے نگرانی؟
کھانے کی ترتیب آپ فی الحال یہاں رکھ لیں, وہاں سے لے کر آ کر یہاں رکھ لیں, اور یہ یہاں پر اوپر لگانا ہوگا. جی جی ہاں ہم رکھتے ہیں, آپ یہاں پر کھانے کی ترتیب پہلے یہاں پر مکمل کر لیں. یہیں پر کھانا لگا رہے ہیں سر. جی اصل کھانا کھا کے تو تھوڑا سا کھانا کھا لیں گے, اس سے پھر میں آپ کو چھوڑ کے آ جاؤں گا. جی جی بالکل. حضرت نے ہمارے لیے اتنی قربانی دی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر. مولانا انور صاحب, مولانا انور صاحب جو خراش داونی صاحب لٹے بس جو پتہ کرتے کھانا آپ نے کھانا اور لے کر نہیں ہے, کھانا یہاں پر رکھ لینا تاکہ ادھر ان کے لیے کھانے کی ترتیب ہو جائے. جی جی میں بیٹھ تو میں ہاں بیٹھ گئے آپ کھانا لے کر آئے. ان کو بتا دیں کہ کھانا لے کر آئے یہاں پر رکھ لیں, پھر اس کے بعد ایک دم ہی طرف شروع کر دیں. یہاں کے لیے کھانے کی ترتیب کر لیں, پہلے برتن وغیرہ تمام چیزیں. کیا ترتیب کر رہے ہو, کیا ترتیب ہو رہی ہے؟ آفتاب کدھر ہے؟ آفتاب کدھر ہے؟ لے کر آنا, یہ اٹھایا سبھی کے لیے کہاں پر ترتیب کر دی, نیچے کرنے وہاں پر ہی کر. کون سے ہاں نا سر وہیں جا رہے ہیں, یہاں ہو نہیں پا رہی ہے, وہ سب ملا نہیں پا رہے. بس وہیں پر لے کر آ جا. چوڑی وہاں سے لگا لیں. جیسے میں یاد آ رہا ہوں میں سبھی کے پاس آتا ہوں.